السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ہمارا موضوع چل رہا ہے فرائض نماز، اور فرائض نماز میں آج ہم بات کریں گے۔ فرائض نماز میں سب سے پہلے آتا ہے تکبیر تحریمہ، اور تکبیر تحریمہ کی بھی ہم وضاحت کریں گے، اور انشاءاللہ آگے جو باقی فرائض ہیں ہم ان پر بھی بات چیت کریں گے۔ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ فرائض نماز بھی ہے، اور اسے شرائط نماز بھی کہا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے اس کا شمار نماز کے فرائض میں بھی ہوا ہے، یعنی کہ فرائض نماز میں سے بھی ہے اور شرائط نماز میں سے بھی۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، حالانکہ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی اور انتقال کے وقت بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لیکن صرف نماز شروع کرنے کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہی تکبیر تحریمہ یہ کہلاتا ہے، اور وہ فرض ہے۔ اس کو چھوڑنے سے نماز نہ ہوگی، یعنی کہ اگر تکبیر تحریمہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو نماز ہماری شروع بھی نہیں ہوگی۔ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے تکبیر انتقال کہا جاتا ہے۔ نماز کی تمام شرائط یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت اور نیت کا تکبیر تحریمہ کہنے کے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے تو نماز قائم ہی نہ ہوگی، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر کے میں نے اپنی نماز کو شروع کر دیا اور کوئی ایک شرط جیسے طہارت ہے، ستر عورت ہے، استقبال قبلہ ہے، وقت ہے، نیت ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک رہ گئی تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی، ہماری نماز قائم ہی نہ ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے متعلق سے کچھ اہم مسائل جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مسئلہ نمبر 1، جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ اگر کسی نے بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 2، امام کو رکوع میں پایا اور مقتدی تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا اور تکبیر تحریمہ اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ اس کو میں دوبارہ سے دہراتا ہوں کہ امام کو رکوع میں پایا جانا، امام کو رکوع میں پایا اور مقتدی تکبیر تحریمہ کہتا ہوا یہ تکبیر تحریمہ کہتا ہوا سیدھا رکوع میں گیا اور تکبیر تحریمہ اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں گے تو اس کی نماز ہی نہ ہوئی۔ یعنی کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتا ہوا انسان اتنا جلدی میں جھک گیا کہ انسان رکوع کے قریب پہنچ گیا، یعنی کہ اگر انسان ہاتھ نیچے کرے گا تو انسان اس حالت میں ہو جائے گا جیسے رکوع میں ہوتے ہیں، تو گویا کہ انسان کی نماز شروع نہ ہوئی۔ اس چیز کا بہت ضروری خیال رکھا جائے۔ اچھا، پھر آتا ہے اگلا مسئلہ کہ بعض لوگ امام کو رکوع میں پا لینے کی غرض سے جلدی میں رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور جھٹکے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کو اپنی نماز پھر دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھے کہ انسان جلد از جلد کہتا ہے اللہ اکبر، پھر جلدی جو ہے دوسری اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلا جاتا ہے، تو یہ بھی اس سے بھی انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ اس چیز کا بھی اہم خیال رکھا جائے۔ پھر ان کو نماز اپنی دوبارہ سے پڑھنی چاہیے، یہ ضروری ہے، فتاوی رضویہ میں ہے۔ اچھا، مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر لفظ اکبر کو امام سے پہلے ختم کر دیا تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوئی۔ اس چیز کا بھی خیال رہے کہ امام سے پہلے ہم اللہ اکبر امام کے ساتھ کہنے لگے، لیکن اکبر ہم نے امام کے اکبر کہنے سے پہلے ہی پڑھ دیا تو گویا ہماری نماز تب بھی نہ ہوئی۔ اچھا، نفل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی تو نماز نہ ہوئی، اور اگر بیٹھ کر کہی تو ہو گئی۔ یعنی نفل نماز ہم پڑھنے کے لیے جو ہے ہم رکوع کی حالت میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہہ کر کے ہم رکوع میں چلے گئے، تو گویا کہ رکوع کی حالت میں اگر ہم نے اللہ اکبر کہا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر نفل نماز میں ہم بیٹھ کر کے اللہ اکبر کہتے اور بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تو نفل نماز ہماری ہو جاتی ہے۔ اچھا، جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا اور کسی وجہ سے زبان بند ہو گئی، اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کرنا ہی کافی ہے۔ جو انسان زبان سے نہ کہہ سکتا ہو، گونگا ہو، یا کیا کہتے ہیں کہ اس کی زبان یہ لڑکھڑاتی ہو یا وہ بول نہ پاتا ہو، تو اس انسان کے لیے پھر کہا کہ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا اور تکبیر اولیٰ یعنی تکبیر تحریمہ کی فضیلت
مل گئی، اگر پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولا یعنی تکبیر تحریمہ کی فضیلت بھی انسان کو مل گئی۔ ایک چیز یہاں پہ میں رک کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جب امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس چیز کا خیال رہے کہ اگر انسان رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے انسان پھر رکوع میں جاتا ہے، دوسرا اللہ اکبر کہہ کر کے، تو رکوع میں اگر انسان چلا گیا امام کے ساتھ، اگر انسان کو ایک بار بھی تسبیح مل گئی یعنی کہ سبحان ربی العظیم ایک بار بھی پڑھ لیا تو گویا کہ ہماری وہ رکعت پائی جائے گی۔ اور اگر ہم رکوع میں تو گئے لیکن ہم امام کے ساتھ ایک بار سبحان ربی العظیم نہ پڑھ سکے تو ہماری نماز کی وہ پہلی رکعت نہ ہوئی جو ہم اس وقت پڑھ رہے تھے، بلکہ ہمیں اس کے بعد وہ رکعت دوبارہ سے دہرانی ہوگی۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کے لیے کانوں کی طرف ہاتھ اٹھانا تو فرض ہے، لیکن اس میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو گویا کہ نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا سنت ہے، اس چیز کا خیال رہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کی طرف، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا، یعنی انگلیوں کو بالکل ملانا بھی نہ چاہیے اور بے تکلف کشادہ ایسے بھی نہیں رکھنا چاہیے اور ایسے بالکل ملے ہوئے بھی نہیں، بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ اچھا، اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی ان انگلیوں کو بالکل ملانا بھی نہ چاہیے اور بتکلف کشادہ بھی نہ رکھنا چاہیے، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ اس چیز کا بھی خیال رہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ جو انگلیوں کا پیٹ ہے یہ اس سے پیٹ کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہتھیلی ہے یہ قبلہ کی طرف ہو، یعنی کہ اس طریقے سے ہو، نہ کہ ایسے ہو، نہ کہ اس طریقے سے ہو، نہ کہ ایسے ہو، نہ کہ ایسے، نہ بلکہ اس طریقے سے ہو تاکہ ہماری تکبیر کہنے میں سنت طریقہ ادا ہو جائے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ عورت کے لیے سنت ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ صرف مونڈھوں تک اٹھائے، اور عورتوں کے جو مسائل ہے اس میں یہ واضح رہے کہ عورتوں کو جو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے وہ صرف مونڈھوں تک اٹھانا ہے، نہ کہ کانوں کی طرف، یہ خیال رہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا سنت ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ چھوڑنا یا ادھر ادھر کرنا یا کسی اور طرح سے انسان ادھر ادھر وہ ڈسٹرب ہونا، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ جلد از جلد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے۔ ہاتھ کو لٹکانا نہیں چاہیے، بلکہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً دونوں ہاتھوں کو کان سے ہٹا کر ناف کے نیچے باندھ لینا چاہیے بہر شریعت میں۔ اچھا نوٹ، بعض لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکاتے ہیں پھر ہاتھ باندھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ خیال رہے۔ امام کا تکبیر تحریمہ اور تکبیر انتقال بلند آواز سے کہنا سنت ہے، یہ امام کے لیے جو کہتے ہیں، جو امام جب نماز پڑھاتا ہے تو اللہ اکبر کہہ دیا، یہ تکبیر تحریمہ کہہ دی، یا اس کے بعد رکوع کی یہ تکبیر، یا رکوع کے بعد یہ سجدے میں جاتے ہوئے، یا کسی طریقے سے جو تکبیریں کہی جاتی ہیں تکبیر انتقال کہا جاتا ہے، اور یہ کہنا سنت ہے، بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے صرف ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھا سکتا ہے تو ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھائے، یہ بھی خیال ہے۔ اگر دوسرا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے تو گویا کہ ایک ہی ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ مقتدی اور اکیلے پڑھنے والے کو تکبیر تحریمہ جہر بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سنے۔ جو انسان مقتدی ہے اسے بھی بلند آواز سے تکبیر تحریمہ ہو یا کوئی اور تکبیر نہیں کہنی چاہیے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ وہ آہستہ کہے، اور اس کے بعد جب انسان اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہو تب بھی تکبیر آہستہ پڑھے۔ اس کے بعد بات آتی ہے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت مؤکدہ ہے، یہ خیال رہے۔ اچھا، ہاتھ اٹھانا ترک کرنے کی عادت سے گنہگار ہوگا۔ ہاتھ اٹھانا اگر انسان نے ترک کر دیا، صرف زبان سے اللہ اکبر کہہ دیا تو گنہگار ہوگا۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ نہ اٹھانے سے نماز مکروہ ہوگی، یہ خیال رہے کہ جو لوگ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں کی طرف نہیں اٹھاتے ہیں تو گویا ان کی نماز مکروہ ہوگی۔ اگر امام تکبیر انتقال یعنی اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا بھول گیا اور آہستہ کہا تو سنت کا ترک ہوا، کیونکہ اللہ اکبر پورا بآواز بلند کہنا سنت ہے۔ نماز میں کراہت تنزیہی آئی مگر نماز ہو گئی، یعنی کہ اللہ اکبر کہا پر آہستہ کہا، دل میں کہا لیکن کہا، یہ یاد رہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھول ہی گیا اور اللہ اکبر چھوڑ دیا بلکہ آگے نماز شروع کر دی تو گویا پھر نماز نہیں ہوگی، لیکن ہاں اگر کہا لیکن آہستہ کہا، بلند آواز سے نہ کہا، تو اس چیز کا خیال رہے۔ اچھا، پھر اب بات آتی ہے نماز کا دوسرا فرض
قیام کی ہم بات کرتے ہیں. یہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اہم اور لمبا موضوع ہے. انشاءاللہ اس پر ہم کل بات کریں گے کیونکہ بات چیت لمبی ہو جاتی ہے. صرف ایک مسئلہ بتاتا جاؤں. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز کی جو نیتیں ہیں، یعنی جس طریقے سے ہم نے پیچھے بات چیت کی ہے نیت کے تعلق سے، نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے. یعنی کہ نیت انسان دل میں کرتا ہے تو ضروری ہے، اور اگر انسان نیت زبان سے کہہ لیتا ہے تو افضل ہے اور اس میں فضیلت ہے. تو یہ یاد رہے کہ نمازوں کی جو نیت کرنی ہے، نمازوں میں ہم نے نیت جو کرنی ہے، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو نماز جو فرض ہے، فرض کی یا سنت کی، پہلے ہم سنت کی بات کرتے ہیں. فجر کی 2 رکعت نماز سنت، ان کی جو نیت کرنی ہے عربی میں ہم نے یوں کرنی ہے: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاة الفجر سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ. اللہ اکبر. یعنی کہ جب ہم فجر کی 2 رکعت سنتوں کی نیت کرتے ہیں، اس طریقے سے کی جائے. اردو میں بتاتا جاؤں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. اللہ اکبر. اسے انسان اپنی زبان میں بھی کہہ سکتا ہے. مثال کے طور ہم جو ہے کسی اور زبان میں کہہ لیں تو بھی ہماری نیت ہو جائے گی. اور نیت کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ دل میں پکا ارادہ ہو میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کون سی رکعتیں پڑھ رہا ہوں، میں سنت پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، یا میں واجب ادا کر رہا ہوں، یا میں کیا کر رہا ہوں. اس چیز کا دل میں پکا ارادہ ہو. اور ایسا نہ ہو کہ اگر انسان سے پوچھا جائے کہ بتا جی مطلب آپ بتاؤ کہ کون سی نماز ادا کر رہے ہو، آپ کون سی رکعت پڑھ رہے ہو، تو انسان لڑکھڑا جائے، انسان بھول جائے، یار ہاں جی سوچنے لگ جائے. تو یہ غلط ہے. ایسا نہ ہو، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی پوچھے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہو، تو ہم فٹک سے بہت جلد سے ہم جواب دے دیں کہ جناب میں فجر کی 2 رکعت نماز سنتیں پڑھ رہا ہوں، یا میں فجر کی 2 رکعت نماز سنتیں پڑھ رہی ہوں، یا 2 رکعت نماز فرض پڑھ رہا ہوں، یا کیا ہے کیا نہیں. جو پڑھ رہا ہوگا اس کا دل میں پکے طریقے سے خیال ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، اور دل میں یہ چیز ہونی چاہیے. تو دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے، اور نیت پر ہی ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے. اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے. اس کے بعد ہم نماز فجر کے فرض کی بات کرتے ہیں. ہم جو یہ نیت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے اوپر نیت کی 2 رکعت نماز سنتوں کی، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي. جب ہم یہاں پہ رکعتي کہتے ہیں تو ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ گویا ہم رکعتي کہہ رہے ہیں تو اس لیے یہ 2 رکعت ہوئے. تو جب ہم کیا کہتے ہیں کہ 4 رکعات صلاۃ الفجر کہیں گے تو یا صلاۃ الظہر کہیں گے، تو گویا کہ پھر کیا ہوگا، ہم 4 رکعت نماز 4 ہو گئے 4 اور ثلاثہ ہو گئی 3. یعنی کہ ثلاثہ رکعتیں جب ہم نے 3 رکعتیں پڑھنی ہو تو وہاں پہ ہمیں ثلاثہ لگانا ہے. اس چیز کا خیال رہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں، تو یہ عربی طریقہ ہے. اور اس کے بعد ہم اردو میں جتنی رکعتیں پڑھنی ہے، مثال کے طور پر اب ہم فرض کی نیت کرتے ہیں. فجر کے جو 2 رکعت نماز فرض ہیں، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ. اللہ اکبر. اگر ہم امام کے پیچھے ہیں تو ہم نے کہنا ہے اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ. یہ خیال رہے اگر ہم امام کے پیچھے تو ہم نے امام کے پیچھے ہونے کی نیت کر لینی ہے. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. اس سے پہلے ہم نے یہ کہنا ہے اگر ہم امام کے پیچھے ہیں، پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. اللہ اکبر. تو گویا کہ ہمیں یہ نیت کرنے میں خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد ہم باقی سنتوں یا فرضوں کی بات کیا کریں، ہم اب نوافل کی بات کرتے ہیں. نماز ظہر کی 2 رکعت نماز نفل جو ہے ان کی نیت یوں کرنی ہے: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاۃ الظہر صلاۃ النفل متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ. اللہ اکبر. تو ہم نے کیا اس کی نیت، اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز ظہر کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. اللہ اکبر. تو گویا کہ ہمیں یہ نوافل کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے، یہ ہمیں خیال رہے. اور اس کے بعد ہم بات کریں کہ سنتوں کا بھی ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ
جو ہم وطر پڑھتے ہیں، وطر کی جو رکعتیں یعنی کہ جو وطر کے ہیں، وطر کی ہم نے نیت کس طریقے سے کرنی ہے، تو یہ خیال رہے وطر کی نیت سن لیجئے، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی للہ تعالی ثلاث رکعات صلاۃ الوتر واجبا للہ متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ اللہ اکبر، یعنی کہ ہم جو وطر کی نیت کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کی جائے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وطر کی واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، یعنی یہ وطر کی نیت ہوئی۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم رمضان میں پڑھ رہے ہیں اور امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی کہنا ہے متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ سے پہلے ہم نے یہ بھی کہنا ہے اقتدیت بہذا الامام متوجہا، ہاں اس چیز کا خیال رہے۔ اور اگر ہم یہ اردو میں کہتے ہیں تو ہمیں یوں کہنا ہے نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وطر کی واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہ خیال رہے یہ ان سب چیزوں کا ہو گیا، نوافل کا بھی ہو گیا، فرائض کا بھی ہو گیا، اور الحمدللہ سنن کا بھی ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ وطر کا بھی ہو گیا، یعنی کہ واجبات کا بھی۔ اب اگر ہم جمعہ کی بات کرتے ہیں، جمعہ کی نیت میں آپ کو چونکہ بہت سارے ایسے بھائی ہوں گے جن کو یاد نہیں ہوگی تو میں جلد از جلد جو ہے اردو میں بتا دوں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز جمعہ کی قبل، ہاں پہلے کی، یہ بات یاد رکھی جائے کہ جب ہم نماز جمعہ کے سے پہلے کی سنتوں کی نیت کریں تو ہم قبل جمعہ کہہ دیں، اور اگر ہم نماز جمعہ کے بعد کی 4 سنتوں کی بات کریں گے یا اس میں نیت کریں گے تو پھر ہمیں یہ بعد جمعہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو نیت کی میں نے 4 رکعت نماز جمعہ کے قبل سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ خیال رہے۔ اور اگر ہم بات کے لیے کہہ رہے ہیں نیت کی میں نے 4 رکعت نماز جمعہ کی قبل یہ جمعہ کی بعد سنت واسطے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد جمعہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، ان چیزوں کا خیال رہے۔ اور یہ جو ہے یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اس کے بعد عیدین یا باقی جو ہے انشاءاللہ ہم یہ کسی اور موقع پر ضرور ڈسکس کریں گے۔ تو اسی سے میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جتنے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد شاداب رکھے، اور آپ کو مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان بیسک اور ضروریات دین سے آگاہ ہوں۔ تو اپنے دوستوں پہ بھی مہربانی کریں، شفقت کریں، فقط والسلام۔